بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. کاش اس بات کا ان کو علم ہوتا. ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو اور سنا کرو. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے. ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا رکھوالا نہ مددگار. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کو حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہارے پلٹا کر پھر کافر بنا دیں. باوجود یہ ہے کہ حق ان پر واضح ہو گیا ہے. چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. بے شک جو عمل بھی تم کرو گے اسے اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی اور عیسائیوں کی کوئی ہرگز داخل نہیں ہوگا. یہ محض ان کی آرزویں ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر اپنے تم وعدے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل لے کر آؤ. کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیک عمل کرے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا. ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں. اس طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہے ہی نہیں سرے سے، انہوں نے بھی اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی. چنانچہ اللہ قیامت کے دن کے درمیان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اور شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگائے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور انہیں کو آخرت میں زبردست عذاب دیا گیا ہے. یہاں یہ آیتیں جہاں شروع ہوئی ہیں چوتھائی 5 رکوع کے بعد تقریباً 4 رکوع کے بعد، اور اس میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی علیکم سے بات شروع کی ہے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو جو ہے
اللہ کے نبی یہودیوں کو جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے تھے، اہل کتاب کہتے تھے، بات شروع دعوت سے کہی ہے کہ تم سے جو عہد کیا گیا تھا، اوفو بعہدی، اپنے جو ہے تم اپنے جو مجھ سے عہد کیا تھا تم اس کا پاس و لحاظ کرو. تو میں تمہارے سے جو ہے تم وعدہ نبھاؤ گے، میں وعدہ نبھاؤں گا. تم اگر یہ وعدہ جو کیا تھا کہ جب نبی آ جائیں گے، فارقلید آ جائیں گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی اطاعت فرمانبرداری کرو گے، تو میں بھی اسی طرح فتوحات اور رحمتوں کا تم پر اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی کا تمہارے لیے فیصلہ کروں گا. یہاں سے بات شروع کی گئی تھی. پھر اس کے بعد وہ واقعات ذکر کیے گئے تھے جن سے ان کی کج فہمی، غلط روی کے واقعات، وہ تمام چیزیں کھول دی گئی تھی جو صرف یہ سمجھتے تھے یہودی کہ ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بنی اسرائیل یہ سوچتے تھے کہ ہم ہی جانتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں مذہب کے راز معلوم ہے، پرانے انبیاء کے واقعات معلوم ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں. وہ سارے راز اور سارے واقعات کھولے گئے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نبی امی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کھول رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر کوئی ان کے اوپر اس کی گنجائش نہ رہے اور کوئی اتمام حجت ہو جائے ان پر کہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم تو سمجھ نہیں پائے تھے. اب اس سے زیادہ واضح کیا دلیل ہوگی کہ جس نبی کی پہچان ساری بتا دی گئی ہے انہیں پہچان لیا، تو پھر اسے نہیں مانا، تو پھر جو ہے تم نے توریت و انجیل کو بھی نہیں مانا. یہاں پنڈت شری رام شرما ایک گایتری پریوار کے بڑے ذمہ دار لوگوں میں تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ جو ہے وہ ویدک دھرم کو بھی ماننے والا ہے، سناتن دھرمی نہیں ہے. اس لیے وہ مثال دیتے تھے کہ کوئی صاحب ملیں اور کسی سے ایک آدمی شاگرد ہو یا مرید ہو یا اس کا چیلا بنے، وہ یہ کہے تم بیٹا جا رہے ہو آگے، ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ایک صاحب ملیں گے، وہ بڑے استاد ہیں بہت، بس جب وہ مل جائیں تو ان کو تم پہچان ان کے بس پیروں سے چمٹ جانا، تم بس انہی کے ساتھ زندگی گزارنا ان کی مرضی کے مطابق. تو آدمی گیا، چلا آگے اس نے دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا، پھر اس نے نہیں مانا تو اس نے پہلے استاد کی بھی نہیں مانی. جب ویدوں نے بتا دیا گیا یہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچان لیا، ساری پہچانیں اور ساری شناختیں ہو گئیں، تو پھر اس کے بعد چنانچہ وہ جو ہے پریاگ پیٹھ کے شنکر آچاریہ تھے سوامی نتیانند جی، ان سے میں نے اس سلسلے میں بات کی، تو اس کے بعد وہ ہمیشہ یہی تقریر کرتے تھے، کسی بھی جلسے میں جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا، وہ ویدوں کو بھی نہیں ماننے والا، ویدوں کو بھی ٹھکرانے والا ہے. اس لیے کہ ویدوں نے یہ بات کہی ہے جب آ جائیں گے تو اس طرح، چونکہ بنی اسرائیل کو تو میں تو توریت میں اور انجیل میں تو زیادہ واضح جو ہے وہ نشانیاں موجود تھیں. انہوں نے دیکھ لیا جن چیزوں کو وہ اعلان کیا کرتے تھے، مدینہ کے کفار سے کو ان کا تھریٹ دیا کرتے تھے، رعب دیا کرتے تھے کہ ہمارے فارقلید آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ چیزیں ہوں گی ان کے اندر، وہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے. تو ظاہر ہے یہ واقعات بیان کیے گئے. پھر اس کے بعد ان کی عملی اور ایمانی جو بے راروی تھی اور خرابی تھی، ان کے واقعات، ان کا ذکر کیا گیا. یہ سوچ میں، تمہاری فکر میں یہ غلطی، تمہارے عمل میں یہ غلطی، تمہاری یہ عمل کی خرابی اور یہ جو ہے بحران ہے جس کی وجہ سے. تو اس میں جہاں ان کو بتایا گیا ہے کہ تم پچھلے دیکھو اتنے دنوں سے تمہارے پچھلے واقعات ہم نے بتا دیے کہ تم نے جہاں غلطی کی اور نافرمانی کی، انبیاء کے ساتھ زیادتی کی، آسمانی وحی کی رہنمائی کی پیروی نہیں کی تو تمہیں یہ سزا ملی، تو اب تم کیوں دوبارہ پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، یہ بات دی جا رہی ہے. دوسرے یہ دعوت کا اسلوب بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ اگر آدمی کو پچھلی باتیں اور پچھلی غلطیاں، لوگوں کے تجربات بتائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ پچھلے لوگ ایسا کر چکے ہیں آپ ایسا نہ کرو، تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. جہاں کسی نے نقصان اٹھایا، کسی اور نے نقصان اٹھایا، تو آدمی چونکہ ڈرپوک بھی ہے اور لالچی بھی ہے. جہاں اس کو نفع ملا یا کسی اور تاریخ سے معلوم ہو اسے یقینی طور پر کہ فلاں آدمی کو اس کام میں نفع ملا تھا، تو آدمی کی طبیعت اس کی طرف چلتی ہے. اور جس نقصان سے آدمی معلوم ہو جائے نقصان ہے، فلاں جگہ نقصان ہوا ہے، نقصان ہوا، تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں خطرہ لیا ہے مول، تو اس راستے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے وہ اسلوب انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے نیک لوگوں کے سے جو فائدہ ہوا اور نیک کام کرنے سے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کی طرف جو نصرت اور رحمت آئی، وہ ہمیں بھی کو کیا گیا ہے کہ دعوت کی وجہ سے دیکھو پچھلے انبیاء کو ہم نے اس طرح نوازا اور قوموں کو اس طرح ظلم و زیادتی سے نکالا، تم بھی یہ کام کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. اور فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہوا
تو تم بھی ایک کرو گے تو تمہیں بھی وہ اللہ کا قانون وہی ہے، اسی طرح وہ سزا کے حقدار ہوگے، بلا شبہ یہ بات ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات کہی گئی تو دونوں چیزیں، نیکیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، پھر برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نیکیوں بعض دفعہ تفصیل برائیوں اور خرابیوں کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن فوراً پھر مرہم بھی لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مرہم کی آیت آئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ تو اگر یہ لوگ ایمان لاتے، اگر یہ لوگ بجائے اس کجروی کے نہ مان کر عذاب کے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے جس طرح پہلے ہوتے رہے ہیں، اور یہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اللہ کی طرف سے ان کو بدلہ اور ثواب اور اجر و ثواب ملنے والا تھا وہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تاکہ کاش ان کو معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ اس علم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب کہتے رہے معلوم ہے اور غلطی کرتے رہیں، مجھے معلوم ہے، کوئی کسی بھی لائن میں کہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، آپ فکر مت کریے، اور پھر غلطی کرتا رہا ہے تو معلوم کہاں ہوا ہو، یعنی اپنے علم کا فائدہ نہیں کیا۔ تو ان کی طبیعت میں ہمیشہ کجی اور حسد تھا۔ اصل میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑا میں نے کہا کہ حسد کی وجہ سے بغض بھی ہو گیا تھا، پھر حسد اور کبر تھا پہلا، اس کی وجہ سے حسد ہوا، اور پھر حسد کے بعد بغض۔ یہ بیماریاں روحانی، جس طرح جسمانی بیماریوں میں انسان یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری اگر ہو جائے اس کی فکر نہ کرے تو دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری کی فکر نہ کرے تو تیسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ شروع میں قبض ہو مثلا اور قبض کا علاج نہ کیا جائے تو نزلہ رہنے لگتا ہے، یونانی اطباء کہتے ہیں۔ اب نزلہ رہنے لگا اور نزلے کا علاج نہیں کیا تو پھر بخار ہو جاتا ہے، بخار کا علاج نہیں کیا تو پھیپھڑوں پر اثر ٹی بی ہو جاتی ہے، اور ٹی بی ہو گئی، بخار مسلسل رہا تو لیور افیکٹڈ ہوتا ہے، جونڈس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اور آدمی موت تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی امراض کی بھی بات یہی ہے۔ یہ گناہ جن گناہ یہ ہیں، اگر آدمی اس کی فکر نہ کرے اور باطن کا تزکیہ نہ کرے اور طبیعت میں رم جائے تو رفتہ رفتہ وہ ایمان کیا ہوتا ہے، احاطت بھی خطیئت، وہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حاسد کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حاسد جو ہے وہ 2 بار جلتا ہے، یہاں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا، اور حاسد کا حسد کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ محسود کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ تو آدمی کئی دفعہ حسد کرنے والوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت لوگ مجھ سے بہت حسد کرتے ہیں کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، اس پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں حاسد نہیں بنایا، محسود بنایا ہے، جس پر حسد کیا جائے۔ محسود کون ہوتا ہے؟ کس سے حسد کیا ہے؟ جس پہ پاس نعمتیں ہوں، آدمی اس سے جلتا ہے کہ اس کے پاس نعمت کیوں ہے، یہ نعمت ختم ہو جائے۔ حسد کے معنی یہ ہے کہ آدمی کسی کو نعمت دیکھ کر یہ تمنا حسرت کرے اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، نہ ختم ہو جائے۔ تو جس کے پاس نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے جس کے پاس، اسی سے تو حسد کیا جائے گا۔ یہ بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد بنا دیتے، حضرت مولانا نے فرمایا کہ آپ کو حاسد بنا دیتے، انہیں محسود بنا دیتے۔ اب حاسد جیسے جیسے جلتا ہے تو اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ محسود کی نعمتوں میں اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اور جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں تو اس کی جلن اور بڑھتی ہے، بیماری اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ان کو بھی حسد ہوتا تھا، اس کی وجہ سے بغض ہوتا تھا، طرح طرح کے بغض کی چیزیں نکالتے تھے۔ اب مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ جملے ہوتے ہیں، تشریف رکھیے حضور، تشریف کا ٹوکرا رکھیے، ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، یہ آداب الگ الگ زبان کے، الگ الگ تہذیب کے ہوتے تھے۔ یہ تشریف کا ٹوکرا ایسے ہی نہیں بلکہ اس کی ایک تاریخ تھی۔ پرانے بڑے لوگ جو ہوتے تھے، ہر ایک کو نہیں کہا جاتا تھا پہلے تشریف کے بارے میں، بڑے لوگ نواب اور رئیس اور قوم کے سردار، تو وہ جو پگڑی باندھتے تھے ہمیشہ عزت کی بات سمجھی جاتی تھی پگڑی۔ اب یہ ننگا سر عزت کی بات سمجھا جانے لگا عجیب۔ حالانکہ جتنا زیادہ کپڑا کم ہوگا آدمی کا، گویا ایک طرح سے شیطان نے اس انسان کو ذلیل کرنے کے لیے زیادہ کپڑوں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کے بیٹے، بڑی حکیمانہ انداز میں قرآن نے بات کہی ہے کہ باپ دادوں سے کہا جائے، بھائی فلاں قبیلے کے آدمی، فلاں دادے پردادے سے بولا جاتا ہے نا، تو اے فلاں اس کے بولا نہیں جاتا اس طرح، تو بڑے لوگوں کو یہ ہوتا ہے تم دیکھو اس سے بچنا، وہ تمہارا پشتینی دشمن ہے۔ تمہارے دادا کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا تھا، دادا آدم کے ساتھ، بابا آدم کے ساتھ، تمہارے بابا آدم سے دشمنی ہے اس کی۔ بابا آدم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی تھی، ماں باپ دونوں کو جنت سے نکال کر ان کے کپڑے اتروا دیے تھے۔ گویا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ کپڑے کم سے کم کرے۔ تو اب عزت سمجھتے ہیں سر ننگا رکھنے میں، یہ ہو گیا ہے۔ پہلے رکھی جاتی تھی، معزز لوگ پگڑی باندھتے، یعنی ٹوپی کے ساتھ
ایک پگڑی بھی ہر قوم میں ہوتا تھا، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں تھا، ہمارے ہندوستان میں بھی عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، ہندوؤں میں بھی، برادران وطن میں بھی، اور عرب میں اور ان میں بھی تھا، وہ صافے کا رواج تھا، تو پگڑی باندھا کرتے تھے، اور جو جتنا بڑا ہوتا تھا اس کا شملہ ذرا بڑا ہوتا تھا بہت، اسے ایک ٹوکرے میں، جب کہیں شادی یا کسی بڑی تقریب میں جانا ہوتا ہے، جو اعزاز VIP تقریب میں، تو وہ ایک خادم یا غلام ٹوکرا رکھ کر لے کر چلتا تھا اسے، پگڑی کو، ٹوکرے میں ایک خوبصورت سا ٹوکرا ہوتا تھا رنگین، اس میں ذرا سنہرے سے دھاگے واگے باندھ کر اسے رکھتے تھے، خوبصورت، جیسے شادی وغیرہ کی تقریب کے لیے۔ تو پھر وہ جہاں کسی کو درخواست کرنی ہوتی تھی، بیٹھیے، ان سے درخواست کرنی ہوتی کہ حضور تشریف کا ٹوکرا یہاں پر رکھیے، یعنی یہاں ہماری عزت بڑھی، جس کے یہاں تشریف کا ٹوکرا رکھا جاتا تھا تو اس میزبان کی عزت بڑھ جاتی تھی کہ فلاں نواب صاحب کا ٹوکرا بھی ہمارے یہاں رہا ہے، فلاں ٹوکرا یہ رہا ہے، تو الگ الگ جو ہے، جناب تشریف رکھیے، جناب یہ کیجئے۔ تو اب ایسے بھی ہوتے ہیں بول چال کے، جب کوئی سمجھ نہیں سمجھتا، انگریزی میں ایکسکیوز می کہتے ہیں، پارڈن می، یا کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں سوری، جب جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو سوری ہے۔ انگریزوں کے یہاں یہ 2-3 جملے ہیں، مجھے بڑا متاثر کیا انہوں نے، الفاظ سوچ لاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر تکبر کے الفاظ ہوتے ہیں تو ان سے بڑا ہی بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ سوری، ایکسکیوز می بہت زیادہ، اور تھینک یو، یہ ان کا تکیہ کلام میکسیمم وہاں ہوتا ہے۔ اور مجھے تجربہ ہوا، مجھے خیال ہوا، دعا تو مانگتے ہی تھے ان کی ہدایت کی، یورپ کے لوگوں کا دماغ ہے، اللہ آپ نے ایسا ذہین بنایا ہے، انہوں نے پوری دنیا پہ وہ کیا ہے، حکومت کی ہے، اللہ ان کی یہ ذہانت دین کی دعوت اور دین کی اشاعت میں استعمال ہو جائے۔ جب میں پہلی مرتبہ میرا انگلینڈ جانا ہوا، بہت ہی خوبصورت تجربہ ہوا مجھے، اور مجھے بہت اچھا، یعنی دل کو یورپ والوں سے ایک عجیب سا تعلق پیدا ہوا اس کی وجہ سے۔ تو میں جب پہنچا تو وہ ٹرالی کی، جب امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہوئے تو سامان لیا میں نے، اٹھیا، اب ٹرالی کی ضرورت تھی، وہ ٹرالی ایک جو ہے وہ چینر میں لگی ہوئی تھی، ساری ایک اس میں لگی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا جیسے ایسے ہو لائن میں لگی ہوئی ہیں، تو میں نے نکالا انہیں، تو اس میں لاک لگا ہوا تھا، ایک دم کھٹ دھنی کر کے رک گئی وہ، تو میں دیکھتا رہا کیا ہوا، تو کیا ہوگا، تو وہ ایک خاتون دیکھ رہی تھی، اس نے سوچا باہر کے مسافر ہیں، ان کو شاید سسٹم معلوم نہیں، اس نے کہا یہ 1 منٹ پلیز، پھر اس نے ایک جگہ سے اپنی جیب سے پیسے نکالے، پیسے نکال کے ایک اس میں پیسے سکہ ڈالا، اور پھر وہ ٹوکن لے کر جو کیا تو وہ نکل گئی، اور مجھے میں نے ٹرالی دے کر اس نے کہا تھینک یو، یعنی میری خدمت قبول کر لی، بہت بہت شکریہ۔ یہ ان کا عام مزاج ہے۔ ہم لوگ وہاں وہ ہوتے ہیں، جو اپر ہاؤس ہوتا ہے اس کے وہ لارڈ کہلاتے ہیں، وہ وہاں جو راجیہ سبھا کو ہے سمجھیے، اس کے MP جو ہوتے ہیں لارڈ کہلاتے ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، نومینی ہوتے ہیں، ان کا ایک قاعدہ ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک لارڈ تھے ہمارے میزبان، وہ لے گئے ہمیں پارلیمنٹ اور ملکہ الزبتھ کا پورا وہ دکھایا، تو میں نے کتنی مرتبہ بڑے بڑے گیٹ اور بہت اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہو، تو دروازہ کھولنے میں بھی ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کئی منسٹر، ان سے انہوں نے ملاقات کرائی، یہ فلاں منسٹر ہیں، جیسے وہ آگے جا رہے ہیں اور دروازہ انہوں نے کھولا، تو پھر یہ نہیں نکل جائے، پیچھے اگر کسی کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بس دروازہ چھوڑ دیں گے وہ ایسے ہی، بلکہ دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ جب نکل جائے گا پیچھے والا مسافر، چاہے وہ چپراسی ہو، نکل جائے گا تو وہ پھر جو ہے فوراً جب نکل جائے گا، اس نے وہ خدمت قبول کی دروازہ پکڑنے کی، تو کہیں گے تھینک یو۔ پھر ہم لوگ کافی بڑی پارلیمنٹ وہ تھی، اس میں ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے، تھوڑی دیر دیکھے پارلیمنٹ کا سیشن بھی، لیکن اس کے بعد جب وہ پھر مل گیا ایک منسٹر، تو وہ کہنے لگے بہت تھک گئے ہوں گے، میں چائے لا دوں، آپ بیٹھیے یہاں پر۔ میں نے کہا نہیں ہم پی لیں گے چائے، ادھر جا رہے ہیں۔ اس نے منع کیا لارڈ نے کہ نہیں آپ بیٹھیے، مجھے خوشی ہوگی۔ پھر وہ چائے لے کر آئے اور چائے رکھی، چائے کے ساتھ اور جو بھی لائے تھے کچھ تھوڑا سا بسکٹ وغیرہ، کیک وغیرہ، اور پھر لے کر پھر کہا کہ تھینک یو۔ تو یہ ان کا ہے تھینک یو، ایکسکیوز می، پارڈن می، یہ کہتے ہیں سوری۔ پیچھے کسی کو آواز دینی ہے تو یوں آواز نہیں دینے کہ جناب یہ کچھ نہیں کہتے، بلکہ ایکسکیوز می، مجھے معاف کیجیے، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، آپ کو خلل ڈال رہا ہوں، یہ ہوتا ہے۔ تو الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کوئی بات سنتے نہیں تھے یہ لوگ، مطلب بات ایک دفعہ کہی جاتی ہے، ایک طرف کو رخ ہے تو دوسری طرف سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ کہتے تھے رائنا، ان کا ایک لفظ تھا ان کی مجلسی یہودیوں کا، رائنا کے معنی تھے کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف بھی متوجہ ہو، ہمارا بھی لحاظ کر لیجئے، ہماری طرف نظر کرم فرما لیجئے، یہ مقصد تھا اس کا۔
ادب کا لفظ تھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے, الفاظ کو یعرفون الکلمہ مواضعہ, چال میں اس میں جیسے السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے, السلام علیکم, سام کہتے ہیں موت ہو تم پر, یہ کہنے لگے تھے السلام علیکم کی جگہ اس طرح کرنے لگے تھے. تو رائنا وہ جو ہے اس کو ذرا موڑ کر کہہ دیتے تھے رائنا, اس میں اپنی زبان میں وہ جو ہے کہتے تھے احمق کو, کسی کو ایک بری گالی تھی وہ ان کے یہاں عبرانی زبان میں. تو یہ تھوڑا سا کھینچ کے کہتے تھے رائنا, رائنا کے معنی اے ہمارے چرواہے, یہ کہتے تھے. تو اب وہ چونکہ ایک عزت کا لفظ تھا تو یہ بیچارے مشرکین مدینہ جو تھے, جو اسلام قبول کیا انہوں نے, تو یہ وہ چونکہ اہل کتاب تھے اور ان سے معروف تھے کہ یہ لوگ تو خوب جاننے والے ہیں دین کو, اور اس کو ان کی تہذیب تمدن کو جانتے ہیں, نبیوں کے آداب کو جانتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا. تو یہ بھی یہ کہنے لگے تھے رائنا, تو یہ ہنستے تھے پھر مذاق کہ دیکھو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں مطلب. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت سے روکا اور فرمایا ہم تمہیں ایک اور نیا لفظ دے رہے ہیں, وقول انظرنا, نبی جی ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے, یہ کہیے انظرنا, ہماری طرف کیجئے, یہ چھوڑ ہی دیجیے جس میں یہ غلطی کر سکتے ہیں. وہ چور دروازے سارے بند کر دیے اس دین نے, جتنے دروازوں سے تحریف ہو سکتی تھی, بگاڑ ہو سکتا تھا, ایسا پیارا صاف ستھرا دین ہے بالکل کہ چور دروازے بند کر دیے. پھر یہ بھی فرمایا واسمعوا, غور سے سنا کرو, بار بار نبی کو تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے. کان لگا کے سنو گے تو پھر چھوٹی آواز سے ہی بات سن جائے گی, پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. وللکافرین عذاب علیم, اور یہ انکار کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو ہے کجی ہے, نہ ماننا ہے, کفر کرنا ہے, اس لیے یہ جو ہے دیکھو ان کے لیے عذاب, دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا ما یود الذین کفروا من الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, یہ ہرگز پسند نہیں کریں گے, نہیں چاہیں گے کافر اور اہل کتاب, وللمشرکین, مشرکین کافر جو ہیں اہل کتاب اور مشرکین میں سے دو طرح کے کافر تھے نا, ایک مشرکین تھے اور جو وہاں رہتے تھے وہ تھے, اور ایک یہ اہل کتاب یہود و نصارہ. تو یہ ہرگز نہیں چاہیے ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف, اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر آئے. یہ یوں بھی کہا کرتے تھے یہودی کہ یہ دین تو ہم مان لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, لیکن اگر ہم سے اچھا دین ان کے پاس آ جاتا, ہم سے اچھے دین کی بات آتی, تو چاہتے ہی نہیں کہ آپ کے پاس اچھا دین آئے, تو پھر یہ کیوں ہے کہ یہ تو کہیں نہیں کریں گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں, اللہ کی شان ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں, عظیم فضل والے ہیں. اب یہ ایک آیت شریفہ نازل, ما ننسخ من آیت نے اور ننسیہا ناتی بخیر منہا ومثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ یہود یہ کہا کرتے تھے جب پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں, توریت کی, انجیل کی, اور اتنے دنوں تک ہمارے یہاں جو ہے نبوت رہی ہے اور ایسا پیارا دین ہمیں رہا ہے, تم خود کہتے ہو کہ سارے عالم پر ہمیں فضیلت نازل عطا کی گئی ہے, ہم جیسا نبی کسی کو نہیں دیا گیا, ہم جیسی کتابیں کسی کو نہیں دی گئی, تو پھر پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر کے نئی شریعت کی ضرورت کیا ہے, کیوں احکام بدلتے ہیں. یہ بھی اس آیت شریفہ میں دونوں طرح کے نقل. ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بہت سے احکام, یہ دین بتدریج ایک دم, چونکہ انسانی فطرت اور کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے ضوابط اور قاعدے بنائے, ایک دم ایک سخت پابندی لگا دی جائیں تو آدمی اکتا جائے گا, اس لیے بتدریج دین میں احکام آئے. انسان کو پہلے مزاج بھی بنایا, انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام جو ہے اس طرح جو ہے دین کو نافذ فرمایا کہ طبیعتیں اس کے لیے مانوس بھی ہوتی چلی جائیں, اس کی ہمت اور استطاعت بھی پیدا ہوتی جائے, پھر ماننے کی جذبہ بھی پیدا ہو جائے, یعنی مزاج بھی بن جائے, نظام بھی بن جائے. اسلام نے اس کا لحاظ کیا ہے, یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. مزاج بنا ہوا نہیں ہوگا تو نظام کو مانے گا تو آدمی بے دلی سے مانے گا, یا پھر چھوڑے گا, نکلے گا تو ایسا نکلے گا کہ پھر کبھی نہیں آئے گا واپس. اور اگر مزاج بنا ہوا, نظام بنا ہوا نہیں, تو بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نظام ہی کی پابند رہتی ہیں. بعض دفعہ ان کی طبیعت میں ہوتا ہے, ان کا نفس جو ہے بہت آزاد طبیعت ہوتا ہے, تو ان کو نظام بنانا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ بتایا نظام بھی بنے اور مزاج بھی بنے, دونوں چیزیں بتائیں. اس لیے گناہ کا ماحول بھی نہ ہو, اور پھر گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے گناہ کی سزائیں بھی بتائی جائیں. تو یہ نظام بھی بنایا اور مزاج بھی بنایا. رفتہ رفتہ مزاج بنتا ہے, ایک دم مزاج نہیں بنتا. اس لیے اسلام میں جو ہے احکام تبدیل ہوتے رہے, ایک حکم آیا, پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا, پھر تیسرا حکم آیا, یہ ہوتا رہا پہلے.
مثلاً یہی ہوا قم اللیل الا قلیلا نصفہ، سب سے پہلے نسخ کی آیت نازل ہوئی، یہ آیت ہے کہ تم ساری رات یا زیادہ حصہ رات کا گزارو عبادت میں. پھر جب اور احکام بدل گئے اور جو ہے حالات بدل گئے اور دینی تبلیغ اور دعوت میں وقت زیادہ اور دن بھر کی تھکان اور یہ کچھ ہونے لگا، تو پھر ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، پوری رات کے بجائے کچھ کم کیا گیا. پھر آگے بتایا گیا آگے فقرؤوا ما تیسر من القرآن فقرؤوا ما تیسر من، پھر اتنا حکم دے دیا گیا. تو کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اللہ تعالیٰ، تو انہیں کیا ضرورت ہے روز قانون بدلنے کی. اب یہ حکم بھیج دیا، یہ حکم بھیج دیا، یہ حکم بھیج دیا. پہلے وراثت میں ترکے کے احکام نہیں تھے، پہلے وصیت کرنے کا حکم جاری کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ دوسرا ہوا. اس طرح جو ہے بتدریج چونکہ ذہن بنایا گیا. شراب کی حرمت ایک دم نازل نہیں ہوئی، پہلے یہ انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن نے ترتیب قائم کی. پہلے کیا گیا کہ تتخذون منہ سکرم ورزقا حسنا، کہ تم جو ہے پھلوں سے جو ہے وہ اچھے رزق بھی بناتے ہو اور نشہ کی چیزیں بھی بناتے ہو. تو یہ دلوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ کم سے کم نشہ جو ہے وہ رزق حسنہ نہیں ہے. پھر فرمایا اسم و اما اکبر من نفعہما، اس میں نفع بھی ہے کچھ لیکن گناہ جو ہے اور نقصان وہ اس سے زیادہ ہے کیا گیا. پھر حکم دیا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو تم ہمارے پاس آ رہے ہو اللہ سے ملنے کے لیے، ایسے وقت میں تمہیں نشے میں اور اس ناپاک چیز سے متاثر ہو کر مت آیا کرو، تم اللہ کی دربار میں آنے کے لائق نہیں ہو. دوری بیٹھ گئی. پھر حکم نازل ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام من عمل الشیطان فاجتنبوه. تو وہ قوم جو شراب کی اتنی خوگر اور اتنی رمی ہوئی تھی شراب ان کے اندر کہ وہ ہر ان کی عزت اور شرف شراب میں تھا. ساری شاعری شراب پر تھی، اور وہ جو وہاں پر عرفات میں اسٹیج لگا دیے جاتے تھے حج کے موقع پر، یوم عرفہ کے موقع پر، اور لوگ بڑے بڑے عرب تو تھے، عرب صاحب زمان، تو اپنے خاندان اور اپنے بڑوں کا جو ہے فخر کے طور پر جو ذکر کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ اس میں شراب کی ذکر کیا جاتا تھا کہ ہمارا خاندان وہ ہے جس میں اتنی قسم کی شراب پائی جاتی ہے اور 500 سال تک کی شرابیں ہمارے یہاں موجود ہیں. یہ اتنا حال تھا ان کا شراب کا. لیکن پھر ایسا ہوا ماننے کا ایسا مزاج بنا کر حکم نافذ کیا گیا کہ پھر یہ ہوا کہ وہ شراب مدینے کی گلیوں میں اس طرح بہہ رہی تھی جیسے تیز بارش میں روح کا پانی، اور طبیعتیں اس کے لیے آمادہ تھی اور تیار تھیں کہ شراب کی حرمت آنے والی ہے. اس لیے شام سے شراب کا ایک تاجر صحابی، اس وقت ذہن میں مجھے نام وہ نہیں آ رہا، کسی مطلب اپنے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے کوئی تھے، تو وہ اس میں اونٹوں میں شراب آ رہی تھی، لے کر آ رہے تھے کسی وہاں سے جو ہے، تو راستے میں ایک یہودی ملا انہیں اور اس نے کہا کہ آپ کے یہاں شراب حرام ہو گئی ہے، حکم آ گیا ہے شراب حرام. تو فوراً انہوں نے جو ہے مشقیں وہیں لٹا کہ تم ہمیں بھیج دو، تم نے تو ابھی حکم سنا نہیں. کہ نہیں، میرا دل یہ بات کہتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں اس کی انتظار کر رہا تھا کہ شراب کی حرمت آنے ہی والی ہے، تو جس چیز کو میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے میں تمہیں کیوں بھیج دوں. اس درجہ ماننے کا جذبہ پیدا کر دیا. تو اس طرح رفتہ رفتہ تو وہ کہتے تھے کہ جب اللہ پہلے ہی جانتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ آج ایک حکم نافذ کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یہ رہا پہلی شریعت اور دوسری تھی، پھر دوبارہ شریعت بدلنے کی. جب آسمانی ہے تو اللہ تو خوب جانتے ہیں کہ کیا انسان کی ضرورت ہے، شروع میں کیوں نہیں ہوا. تو یہ اصل میں یہ بھی ہے کہ انسانیت اپنے سماج اور تہذیب، تمدن، اپنے عقل و شعور کے اعتبار سے رفتہ رفتہ اللہ نے اسے ترقی عطا فرمائی. اور جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے، اس کا عقل و شعور بیدار ہوتا ہے، تو احکام بدلنے ہی پڑتے ہیں. اس کو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو چھوٹا سا پخانہ پیشاب کرتا ہے، وہ اس پر کوئی ماں کچھ کبھی نہیں کہتی. تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اسے جو ہے ماں اشارہ کرنا سکھاتی ہے، اگر اشارہ نہیں کرتا تو ہلکا سا منہ پہ یوں کہتی، بتایا بھی نہیں، ایسے ہی پیشاب کر لیا بیٹا. پھر وہ زبان سے بولنے کے لائق ہوتا ہے تو کہتا امی ممی ممی، رونے لگتا ہے، ذرا ناک منہ چڑھاتا ہے تو ماں اسے پوٹی پر بٹھا کے چچی کراتی ہے اسے. پھر ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کے لائق تو ٹوائلٹ میں بٹھاتی ہے، لیکن دروازہ کھول کر اسے بٹھاتی ہے کہ کہیں گر نہ جائے، کوئی اور کسی گندی میں نہ ہو جائے. تو پھر اپنے ہاتھ سے اس کی طہارت کراتی ہے. لیکن بڑا ہو جائے، ذرا بڑا بالغ ہو گیا تو حکم نافذ مکمل ہو گیا. ایسے ہی انسانیت کیونکہ بتدریج وہ آ رہی تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبوت کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تکمیل ہو گئی تھی.
لیکن چونکہ وہ فرد واحد تھے جن کو ملت ابیکم ابراہیم ان کو معیار قرار دے دیا تھا ایمان کے لحاظ سے، لیکن رفتہ 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 انسانیت جو ہے وہ مسلسل ترقی کرتی رہی اور عروج جیسے ہوا تو پھر یہ مکمل ہونے کا وقت آیا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا حکم نافذ ہوا۔ تو اسی طرح یہ جو ہوا تو یہ کہتے تھے بھئی روز بدلتے ہیں، آج قبلہ ادھر، دو چیزوں سے اس سے خاص طور سے اس پر بڑا اعتراض کرتے تھے، ان کو ویسے بھی اندر سے یہ بات لگ رہی تھی کہ قبلہ ہمارا قبلہ کیوں بدل دی؟ 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں 17 مہینے تک ادھر نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف کو، یعنی شمال کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر وہ ادھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ قبلہ اول کی طرف ہو جائے، اور یہ قبلہ اول کا فیصلہ کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاج پوشی کا اعلان تھا امت محمدیہ کی۔ اب جو ہے نبوت کا اور امامت کا جو سرا ہے تمہارے مل گیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں، یہ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے مکہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے اللہ کے نبی سے۔ یہاں پر یہ پہلی آیت شریفہ ہے جہاں جو ہے سب سے پہلی آیت شریفہ ہے جس میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ ایمان والو جب یا ایھا الذین آمنو قرآن کہے تو فوراً کان لگا لیا کرو، یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہوگا یا کسی چیز سے رکنے کا حکم ہوگا۔ اس سے پہلے مکہ معظمہ میں ایک دفعہ بھی یا ایھا الذین آمنو سے خطاب نہیں ہے، حالانکہ 85 صورتیں مکی ہیں، گویا 3/4 قرآن 114 میں سے 85 ہوئی تو 3/4 قرآن مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے، اس میں یہ بات کہیں نہیں فرمائی یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس، یہ اس سے پہلے کہیں یہ کیا گیا ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنو کی پہلی آیت شریفہ، اس کے بعد 88 آیتیں ہیں جن میں احکام نازل کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات قرآن کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مدینہ مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی میں جو وہی نازل ہوتی رہی اور 3/4 قرآن نازل ہوا تو یا ایھا الذین آمنو نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ دعوت کا اتنا بسا دی ان کے دلوں میں، اور اس کا ذکر اور ان کا غم اور ان کا فکر ان کا درد ایسا گھول دیا گیا نبی کا ایک مجسم قرآن ھدی للناس ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا حال آخری درجے میں ان تارث علی اعداءہم فإن اللہ لا یہدی، آخری درجے میں حرص رکھنے والے ان کی ہدایت کا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک الا یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا ولا تذهب نفسک علیہم حسرات، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، آپ اتنے فکر مند کیوں ہوتے ہیں، آپ ان پر ولا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان پر حسرت کرتے کرتے اپنی جان کھو دیں گے۔ تو یہ پورا اس زمانے میں بس صرف ایک طرف رخ تھا کہ جو اپنا مشن ہے، جو مقصد ہے زندگی کا، جو تمہیں عہدہ دیا گیا ہے، فائز کیا گیا ہے، جس پر اب یہ تاج پوشی کی گئی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی، جس کام کے لیے اس کام کو سمجھو۔ یہاں پر یہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، پھر ان کو اس کا پھر ما ننسخ من آیۃ اور ننسیھا نأتی بخیر منھا اور مثلھا، کوئی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی لاتے ہیں تمہارے لیے، یا اس کے برابر لاتے ہیں جو دوسرا اس وقت کے لحاظ سے ہو۔ تو پھر یہ بات نہیں فرمائی کہ دیکھو اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ قرآن کا یہ بات، یہ حکمت اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ جب انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے ایک اچھا انسان بنانا ہے، کسی ماتحت کو بھی کسی کو بھی، تو اسے ماننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کو بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو بندہ بنا کر پیدا کیا ہے، اور کسی بھی بنی ہوئی چیز کی شان اور اس کی عزت وقار قدر و قیمت قدر منزلت بنتی ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اس میں جتنی کارآمد ہوگی اتنی عزت ہوگی۔ چونکہ بندہ اور غلام بنایا گیا ہے، اور بندے غلام کی شان بڑھتی ہے ماننے میں کمال کرنے میں، ماننے میں کمال۔ جتنا زیادہ ماننے والا ہوگا اتنا زیادہ اپنے آقا کے دربار میں بھی، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ بازار میں بھی اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایاز کے بارے میں، محمود
غزنوی جیسا جلیل القدر بادشاہ، وہ اس کا حتیٰ کہ غلام اور بادشاہ تھے، لیکن عاشق و معشوق کی طرح ان کی داستانیں اور شاعروں نے اپنے واقعات کو ذکر کیا، بہت زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، اور وہ اپنے دربار میں اپنے تخت پر اس کو اپنے برابر میں بٹھاتا تھا ان کو۔ تو کہتے ہیں کہ ایاز جو تھے وہ ایک بیچارے کسی کے غلام تھے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ان پر فاقے ہو رہے تھے اور یہ ہو رہے تھے، تو انہیں بڑا ترس آیا اپنے مالک پر، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بیچ دیجئے۔ کہ کیسے بیچنے سے میرا کتنا کام چل جائے گا، اتنا قرض ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، کہ نہیں آپ بازار میں لے کر چلیے اور ان سے کہیے کہ یہ 1,00,000 دینار کا ہے غلام، 1,00,000 دینار کا ہے غلام۔ اب 1,00,000 دینار کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ بھائی کیا بات ہے، کیا خصوص بات ہے کہ آداب غلامی سے واقف ہے، اس کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ پوچھئے کیا صفت ہے اس کے اندر کہ یہ آداب غلامی سے واقف ہے اور ان کو پورا کرنے والا ہے۔ تو پہنچتے پہنچتے بات پہنچ گئی محمود غزنوی کے اس میں، تو اس نے 1,00,000 دینار بیچ کر خرید لیا اس کو۔ لیکن جب اس نے دیکھا ماننے کی صلاحیت اس کے اندر تھی، ماننے کی آقا کے ساتھ، تو جب کسی کو کے ساتھ عزت اور نعمت ہوتی ہے تو نعمت کی وجہ سے حسد تو ہوتا ہی ہے۔ تو وزراء اور بڑے بڑے جو درباری لوگ تھے انہیں حسد ہوا کہ ایک غلام کی اتنی عزت کے اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، وزیر اعظم کو تو بٹھاتے نہیں ہیں۔ تو انہیں محمود غزنوی کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ سب لوگ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو کیوں کیا، ایسے کیا ویسے کیا۔ تو اس نے جو ہے وہ وہاں ایک پیچھے شروع میں جب محمود غزنوی نے ان کو جو ہے ایاز کو خریدا تھا، تو ایک کوٹڑی تھی اس میں رکھنے کے لیے، ان کو غلام کی جو ہوتی ہے ایک معمولی سا کمرہ، ایک چھوٹا ویسے ہی سادہ سا، اس میں رکھ دیا تھا۔ تو وہ اس میں تالا لگا کے رکھتے تھے اپنے، اور روزانہ محمود غزنوی وہاں وہ جو ہے ایاز جایا کرتا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وزیروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو روز یہاں سے مال چراتا ہے، ہیرے جواہرات اور یہ وہاں جمع کر رکھی ہیں، اور ایک بکسہ ہے، اسے بکسے کو روزانہ جا کے چابی کھولتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جا کر جو ہے وہ ایک دن محمود غزنوی کو بھی خیال آیا کہ دیکھوں تو بھئی کیا بات ہے، وہاں جا کے دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ اس نے کھلوایا دیکھنے کے لیے۔ تو وہ ایاز وہاں گئے، وہ جو شاہی پوشاک اتاری اور اپنا وہ بکسہ کھولا، اس میں سے جو گودڑ کا بالکل پھٹا ہوا لباس تھا اس کو پہنا، اور پہن کے کہا کہ ایاز تو یہی غلام ہے، پھٹا ہوا فقیرانہ لباس پہنے ہوئے، تیری حیثیت یہ ہے، اسے اپنے کو مت بھول جانا، وہ تو شاہی عنایت ہے ان کی، کسی پر بھی کر سکتے ہیں، آج ہے کل کس پر ہے، تیری حیثیت کو مت بھول جانا، یہ کہا کرتے تھے۔ تو وہ بادشاہ مطمئن ہوئے، پھر انہیں خیال ہوا کہ ان کا یہ حسد نکلنا چاہیے۔ چنانچہ محمود غزنوی کے یہاں ایک ہیرا تھا جو اس کے ملک کی سلطنت کی، جیسے کوہ نور ہمارے ملک کی شان سمجھا جاتا تھا، عرب لے گئے انگریز یہاں سے اور آج وہ جو ہے لوٹ کر، ایسے ہی وہ ایک ہیرا تھا جو ان کی ملک کی اور سلطنت کی شان سمجھا جاتا تھا۔ تو وزیر اعظم سے کہا کہ اس ہیرے کو لے کر آؤ، لائے، اور وزیر اعظم سے کہا کہ اس ہیرے کی وجہ سے ہمیں بڑی دقت ہے، بہت سے بادشاہوں کی ہمارے ملک پہ نظر ہے، اور اس ہیرے کو لینے کی وجہ سے ہم پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ میرے ذہن میں ہے کہ آپ اس کو توڑ دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ہم اس کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ جہاں پناہ ایسا مت کیجئے، تو عزت ہے، کسی نے بہکا دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا، وہ کر دیا ہوگا۔ پھر دوسرے کو بلایا، پھر تیسرے کو بلایا، ہر ایک بادشاہ کو ہی سمجھاتا رہا۔ جب سب سے کہہ چکے تو ایاز کی طرف کی کو اشارہ اس طرح بس آنکھ کی کہ میرا نمبر ہے، بس ایاز نے زبان سے نہیں نکالا تھا، بس چشم ابرو کا خیال کرتے ہی اٹھا کے پٹک دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہ بیوقوف ہو تم، دیکھو کتنا احمق وہ ہے، اس کو آپ نے سر چڑھا رکھا ہے، کر رکھا ہے کہ تم ہو احمق، میرے ذہن میں میرے آقا کا حکم اور چشم ابرو کا اشارہ ایسے لاکھوں ہیروں کو توڑنے میرے لیے شرف کی بات ہے۔ تو ماننے میں کمال پیدا کرنے سے بڑھتا ہے بندے کی، ماننے کی عادت ڈلے گی، اور ماننے کی عادت جب ڈلے گی جب انہیں کیوں کیا نہ ہو، بس جو حکم دے دیا دے دیا۔ جب آقا ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، رب ہیں، ہمارے محبوب بھی ہیں، تو بھئی آدمی اس کی اشارے پر مرنا چاہیے، بس اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں کافی ہو۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کے ذریعے وہی آئی ہے اور اللہ کا حکم ہے، تو بس اسے ماننا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے، جو کہیں مان لو، جو نہ کہیں جو چھوڑ دیں، جو جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ دیکھو اس میں بڑی مصلحت ہے، ایسے اچھے اچھے احکام ہم نے نازل کیے، تمہاری یہ ضروریت تھی، اب ہمیں پہلے سے معلوم تھا، یہ نہیں، ہم نے پہلے ہی سے ایک حکم نافذ کیا تھا، وہ
پی ایچ ڈی کا ایک بہت بڑے ٹیچر کو اگر آپ پہلی کلاس کو پڑھانے بیٹھیں گے تو پہلی کلاس کی اسی کے شاہ نشان پڑھائے گا، وہ پی ایچ ڈی کے مضامین تھوڑے پڑھائے گا، جب وہ 10ویں کلاس میں پہنچ جائے گا تو 10ویں کلاس کا پڑھائے گا اسے۔ اسی طرح ہم نے ابھی اسی طرح تمہیں اصول ضوابط بتایا، یہ نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا، یہ مصلحت تھی لیکن یہ نہیں بتایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، اس سے کوئی سوال کرنے کا کیا حقدار ہے؟ جب وہ آقا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ قرآن کا انداز، یہ اسلوب ہے تربیت کا، یہ سکھایا ہمیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم کو ہر دین کے ہر حکم میں حکمت ہے اور عقلی اس میں بڑے نفع ہیں، لیکن حکم ماننے کا مزاج یہ ہونا چاہیے میرے رب کا حکم ہے، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ اگر یہ اس کی لم تلاش کرنا شروع کریں گے دنیا کی حکومتوں کے سلسلے میں، تانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے وہ بہت بارہا حضرت نے لکھا ہے کہ دنیا کے قانون کے سلسلے میں تو ہم کبھی نہیں لم معلوم کرتے، بھئی یہ شرح کیوں رکھی ہے ٹیکس کی، ٹیکس اتنا کیوں بڑھا دیا ہے، فلاں چیز کا قانون یہی کیوں ہے، 3 دن کی سزا کیوں ہے، یہ بے لیول کیوں ہے، یہ غیر ضمانتی کیوں ہے، اس پہ کچھ نہیں کرتا آدمی، مان لیتا ہے دنیا کی حکومتوں کی قدر و منزلت ہے، اس لیے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنے ملک اور اپنی ذات کی عظمت بٹھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا انہیں معلوم نہیں کہ تمام زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک اللہ ہیں، صرف تمہارے نہیں ہیں؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کی بات نہیں مانو گے، بتاؤ اس کے علاوہ تمہارا کون دوست اور مددگار ہو سکتا ہے؟ سارے مطلب وہاں سے پورے ہونے ہیں تمہارے، پھر بھی تم اس کے ماننے کے سلسلے میں کیا کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا ام تريدون ام تسألوا رسولكم كما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اس طرح سوال کرتے ہو جس طرح موسیٰ سے سوال کیا کرتے تھے؟ تو سوالات وہی کرتا ہے جس کو ماننے کا مزاج نہ ہو، ورنہ کہاں ہوتا ہے، اتنا کس کو انتظار ہوتی ہے کہ بھئی وہ تو ہوتا ہے۔ اور خود بنی اسرائیل میں کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ ایک واقعہ جو ہے بنی اسرائیلی واقعات میں بڑا دل کو متاثر کرنے والا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی دوبن، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں ہر وقت یہ لگی رہتی تھی کہ اللہ کیسے میں جو ہے یہ میرا بچہ مر نہ جائے، محبت ہوتی ہے ہزار بدگمانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جایا کرتے تھے وہ ان سے سب اپنی دل کی حسرتیں نکال لیا کرتے تھے، تو موسیٰ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچی، موسیٰ مجھے اپنے بچے سے بہت محبت ہے، مجھے بہت خیال ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے دن جیے گا یہ میرا بچہ مر نہ جائے، ذرا پوچھنا میرے بچے کی زندگی کتنی ہے۔ وہاں گئے، اللہ ایک وہ بھی تھی بیچاری ایسے ایسے کہہ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا کہ اس بچے کی تو عمر صرف 1 دن باقی ہے بس۔ تو دھوبن کا تو حال، ماں اکلوتا بیٹا ہو، باپ تھا نہیں، بیوہ بیچاری تو پریشان ہو گئی بہت زیادہ، اور سوچا میں نے تو اپنے بچے کی شادی بھی نہیں کی، دلہن بھی نہیں کی، تو اس کے دل میں حسرت ہوئی کہ چلو 1 دن میں اپنی بیٹے کی حسرت تو نکال لوں۔ تو وہ گھر میں پورے شہر میں پھری، کوئی ہے جو میرے بچے کی 1 دن کی دلہن بن سکے، کوئی ہے جو میرے بچے کی 1 دن کی دلہن بن سکے، کوئی ہے جو میرے بچے کی 1 دن کی دلہن بن سکے۔ تو وہ شہزادی جو بادشاہ کی شہزادی تھی وہ سن رہی تھی، اس نے سوچا کیا بات ہے، بلایا، کیا بات ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ 1 دن کی زندگی ہے، اور مجھے حسد اسے ترس آیا، اس نے اپنے ابا سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بہت منع کیا کہ دیکھو میرا اعلان سن لو، شادی کروں گی تو میں اس سے کروں گی، اس کے جب مرنے کے بعد پھر کسی سے بھی کر دیجیے، اگر آپ نے اس سے میری شادی نہیں کی تو میں تمام زندگی شادی نہیں کروں گی۔ تو بادشاہ شہزادی بھی اب ذرا منہ چڑھی تھی، تو بادشاہ نے شادی کر دی۔ اب شادی کر دی تو 1 دن ہو گیا شادی کے بعد، وہ اگلے روز بھی پورے دن زندہ رہا، پھر 2 دن، پھر 3 دن، پھر 4 دن، لمبی مدت تک زندہ رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ادھر کو جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں، تو اسے پوچھا موسیٰ تم تو یہ کہہ رہے تھے 1 دن ہے، میرے بچے کے تو ایسے ایسے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کوہ طور پر، یا اللہ میں آپ کا نبی ہوں، لوگ کیا کہیں گے یہ؟ تو کہا کہ اس کا جواب ہم دیں گے، لو تم ایسا کرو، ایک چھری ایک تش لو موسیٰ، اور ہمارے کسی بندے سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا پارچہ منگایا ہے۔ اب جہاں جاتے تھے یہودیوں کو تو ماننے کا وہی نہیں تھا، کہنے کا موسیٰ مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے تو جب یہ کہا تھا کہ بقر زندہ جو ہے گائے ذبح کرو تو اسی وقت کہنے لگے تم مذاق تخذونا ہزوا، تم مذاق اڑا رہے ہو، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ لوگوں نے سب صبح سے شام رات ہو گئی، تھک کے برا حال ہو گیا، سارے علاقے میں پھر لیے، شہر در شہر، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، واپس آ رہے تھے بالکل مایوس کہ یہ اللہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔
تو انہوں نے دیکھا ایک جھاڑی سے کرانے کی آواز آ رہی کسی کی. انہوں نے سوچا چلو کوئی بیچارہ پریشان ہے, میں اس کی مدد ہی کر دوں, اور کچھ نہیں کر سکا. وہاں گئے, جا کے سلام کیا. موسیٰ ہاں ان کو بہت تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہو کہ نہیں آپ بتائیے. کہ نہیں میرے تو اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہوں, بہت اچھا ہوں. نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح, کوئی پریشانی کیا ہے؟ بالکل بیمار, نقاص, بالکل ہڈیاں سوکھی ہوئی, گوشت اس کے کہیں تھے نہیں, پارچے بھلا ہے بالکل. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ ایک پارچہ لے آؤ ہمارے بندے سے کسی سے. اچھا موسیٰ میرے اللہ نے بھیجا ہے؟ ہاں. یہ تو بتاؤ کہاں کا پارچہ منگایا؟ یہ تو بتایا نہیں, میں پوچھا ہوں کوئی. تو نہیں موسیٰ سنو, کہاں جاؤ گے وہاں, تم اتنے آؤ گے, میرے اللہ کا حکم ہے, میں اتنے انتظار کرو. نہیں لو اچھا, یہاں سے ایک گوشت کا اتارا, یہاں سے اتارا, جتنا بھی گوشت تھا تھوڑا تھوڑا سب جگہ سے اتار دیا. میرے اللہ جہاں پسند کریں گے, میں تو بندہ ہوں, میرے اللہ نے مجھے شرف بخشا کہ میرا پارچہ, تو میں کیسے میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں کہ تم سوال کرو, جا کے پوچھو کہاں کا چاہیے گوشت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے. اللہ ایک بندہ سارے دن کسی کو سننے کو بات نہیں تھا, وہ تو خود ہی زبردستی اس نے یہ حال کر دیا کہ موسیٰ جب اس نے یہ بندہ ادھر سے گزر رہا تھا تو یہ جو ہے یہ کھانا کھا رہے تھے اپنی شادی کا, لڑکی اور لڑکا دونوں کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے دیکھا یہ ایک بیچارے بوڑھے بڑے میاں جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا رکیے ہمارے کھانا کھا لیجئے. کہا نہیں تم کھاؤ, پھر زبردستی کھانا کھایا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جوڑا بنا ہے, دعا مانگی. تو اے موسیٰ جب اس نے ہماری بات نہیں ٹالی تو ہم اس کی بات کیسے ٹال دیتے؟ اس نے دعا کی. تو جو یقیناً ماننے والے کو سوال کی گنجائش نہیں ہوتی اس کی کہ بھئی وہ ذرا پوچھے, انتظار کر رہی ہے ماننے کی. تو وہ یہ جو سوالات زیادہ کرتے تھے پہلے قوموں کے لوگ, اس لیے وہ پھنستے چلے گئے. تو اللہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کو ایسا مزاج بن گیا تھا سوال کرنے کے سلسلے میں کہ وہ پورے سال نبی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے, اور انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی بدو آئے, وہ ہمارے مطلب کا یہ سوال کر لے تو ہمیں بھی پتہ لگ جائے. اللہ کے نبی سے بات کرتے تھے تو بات کرنے سے پہلے صدقہ کرتے تھے. اس میں کہ سب سے بہتر مصائب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے, جنہوں نے پوری زندگی میں صرف 12 سوال کیے. یسألونک عن اللہ یسألونک عن المحیض, یہ جو ہیں یہ سوال احکام کے, یہ 12 سوال کیے پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے کم سوال کیے انہوں نے, وہ سوال کرتے تھے تو وہ جاتا تھا. مثلا یہ تھا اصل میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی, یا اس طرح کی اور بھی لا تسألون عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, یہ آیتیں قرآن کے نازل ہوتے وقت تم سوال کرو گے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ آیت نازل ہوئی اس پر کہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات معلوم کی کہ فرمایا کہ حج فرض کر دیا گیا ہے. تو ہم نے کہا یا نبی اللہ ہر سال فرض کر دیا گیا. اللہ کے نبی پھر خاموش رہے. پھر دوبارہ کہا یا نبی اللہ ہر سال فرض کر دیا گیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, پھر یہ آیت نازل ہوئی, آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا ہے, جو مشکل ناممکن ہوتا. تو یہ سوالات بہت ہی کم. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, جو کفر کو ایمان پر بدلے گا, کیا کہ جس نے بدل لیا کفر پر ایمان تو کیا ہوگا اس کو, وہ گمراہ, بہت بری گمراہی میں مبتلا ہو گیا, بہت سیدھے راستے. ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ شخص سیدھے راستے سے بہت برے راستے کی طرف سواء السبیل, برے راستے کی طرف بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, آپ دیکھیں گے یہ چاہتے ہیں آپ ان میں سے, اور اہل کتاب نے دلوں میں حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں, ان کا دل یہ تمنا کرتا ہے اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایمان دیا ہے پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں. حسدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ, یہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد کہ اب نبوت بنو اسماعیل میں آ گئی ہے اور وہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں, تو یہ اس کی حسرت کرتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں یہ کہ کسی طرح یہ پھر یہ لوگ کفر کی طرف لوٹ جائے واپس. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو بس تم معاف کرو اور ان سے جو ہے درگزر کرو. فَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہیں غالب کرنے کا, ان کو مغلوب کرنے کا, اور جو ہے ان کی کج رویوں اور ان کی سب کی سزا دینے کا اللہ کا فیصلہ آ جائے. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ,
نماز قائم کرو، چونکہ اہل ایمان سے بات کی جا رہی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو وہ جو احکام تمہیں صاف صاف بتا دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو، جو تمہیں بنیادی چیزیں ہیں، مرکزی چیزیں ہیں، ان کی طرف لگو، فضول کی چیزیں جو بے عمل کی چیزیں ہیں ان کی طرح مت ایسے ایسے سوال کرو جن سے تمہیں عملی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم کر لو گے کرنے کو، عملی زندگی اپنے وقت کو استعمال کرو۔ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اس کو نیکیوں میں بدل لو، تم جتنا جانتے ہو اتنا عمل کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، آگے زیادہ جو ہے اس کی مصلحت اور اس کی حکمت اور اس پر اعتراض چکر مت پر کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم نے کمایا ہے وہاں بھیجا ہے، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے تم۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کر سکتے ہو۔ پھر وہی ان کی بڑائی، ان کے تکبر کا ذکر ہے، وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، وہ یہ کہتے ہیں، پھر یہودیوں سے خطاب کیا جائے، دیکھو یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی لوگ جنت میں نہ جائیں گے، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنا ہے، جھوٹی تمنا ہے، جھوٹی تمنا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کسی کتاب میں، پچھلے کہیں توریت میں، انجیل میں، زبور میں یہ بات کہی ہو؟ ہمارا قانون تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، ہماری بات مانے گا، اسے جنت دیں گے، اور جو بھی گناہ کرے گا، کجروی کرے گا، مسلسل جو ہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرے گا، ان کی بات نہیں مانے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آگے فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ، بس وہ جس نے اپنا چہرہ، جس نے سپرد کر، اسلم کے معنی ہے جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، وہ محسن، اور وہ نیکی کرتا ہے، محسن نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے پہلے بھی پچھلے آیت میں بھی جا چکا ہے۔ تو چونکہ وہ جو ہے اللہ کی ماننے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو نہ کبھی خوف ہوگا، نہ کبھی وہ اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو چونکہ اللہ کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے خطروں سے بچتا ہے، اور جب اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ سے محبوب بن جائے گا، اللہ کے یہاں پیارا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے خوف سے بھی اور حزن سے بھی، دونوں چیزوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، اور کیا کیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 100% فرمانبرداری کا جذبہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کو ظاہر ہے کہ یہی اس کا قرآن تذکیری پہلو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی ہم لوگ برائے معلومات پڑھتے ہیں زیادہ، اول میں تو زیادہ تر سمجھنے اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اس کی طرف ذہن ہی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ناظرہ ہی قرآن مجید پڑھنے کا رواج نہیں ہے، جب 4.5% سہارنپور اور مظفر نگر میں نے عرض کیا تھا کہ 4.5% بالغ مرد عورت قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، جب ناظرہ پڑھے ہوئے اتنے ہیں تو اس کے معنی پڑھنے والے کتنے ہوں گے اور مطلب سمجھنے والے کتنے ہوں گے؟ ظاہر زبان کو سمجھنا اور یہ کرنا، قرآن کو کما سمجھنے کے لیے تو جس علم کی ضرورت ہے اس کے لیے تو بڑا متبحر علم چاہیے، اس کے لیے فنون باقاعدہ، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اتنے علوم ہونے چاہیے، جاننا چاہیے، 26 علوم بتائے ہیں بعض لوگوں نے کہ ان کو جاننے کے بعد ہی قرآن کا ماقو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن وہ جو لوگ اہل باطن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے گا عمل سے۔ یہ بات میں نے پچھلے دن کہا تھا کہ جب آدمی عملی میدان میں جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ جو کچھ قرآن سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فہم قرآن کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ صرف نحو اور اس کے وہ چیزیں تو سمجھ میں آ سکتی ہیں، اس کے الفاظ اور لغات اور یہ سب چیزیں، لیکن اس کے جو اصل جس کو فہم قرآن، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ عجیب بات کہی ہے کہ جب سے امت میں جو ہے قرات میں غلو شروع ہو گیا ہے، اس وقت سے حلاوت قرآن سے امت محروم رہ گئی، اور جب سے تفسیری نکات میں ذرا جو ہے وہ زیادہ غلو پیدا شروع ہوا ہے تو تب سے امت فہم قرآن کی دولت سے محروم ہو گئی۔ اور جب سیدھے آدمی یہ سوچ کر میرے اللہ نے میرے لیے تذکیری نقطۂ نظر سے قرآن پڑھے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرے اللہ کو کیا ناپسند ہے، میں کیا کروں کہ میرے اللہ خوش ہو جائیں، میں کیا نہ کروں جس سے میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، تو یہ ہے تذکیر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تذکیر بلا شبہ تحقیق کہ ہم نے تذکیر کے لیے قرآن مجید کو بہت آسان کیا ہے۔ اس کے لیے قرآن ہر آدمی کو، ہر بندے کو پڑھنا ہی چاہیے۔ جہاں تک یہ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے کے لیے تو الف بائی پڑھے گا، انگوٹھا ٹیکی پڑھے گا، ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم لوگ یاد کرنے کے لیے ہی دہرا رہے ہیں، اور اس خیال سے کہ دوست احباب ساتھ میں رہیں گے تو
تو سب یاد کرتے رہیں گے یہ بات ہے. ورنہ ہم جیسے آدمی کو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ وہ جس آدمی کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو, آپ یہ دیکھیں تو میں نے کئی روز سے بات کہہ رہا ہوں یہ کہ کسی 100% اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہا ہوں, اور ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھ پاتا. میں نے آپ کو پچھلے کسی درس میں اپنا واقعہ بتایا بھی تھا, وہ بڑا عبرت کا واقعہ ہے. یقیناً ساتھیوں کو تو اسے ضرور, جس نے سنا ہو دوسرے لوگوں کو ضرور سنانا چاہیے تاکہ اس غلطی سے اور اس برائی سے آدمی بچ سکیں. اور تو مجھے اس بہت زمانے سے, دیکھیے ہم لوگ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں دعوتی میدان میں کہ دعوت کے قرآن مجید جس کا عنوان دعوت ہے اور اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. قرآن مجید کے 6666 آیات, یہ پچھلے سبق میں نے یہ بات کہی ہے, ان میں 553 آیات ایسی ہیں جو 100% ان میں صرف اہل ایمان کے لیے خطاب کیا گیا ہے. 553 آیات جن میں احکام ہیں, اور 470 آیات کامن ہیں جن میں اہل ایمان اور غیر ایمان والے دونوں سے خطاب کیے گئے. اس کے علاوہ 5600 کچھ کتنی آیتیں بیٹھتی ہیں, اس وقت میرے ذہن میں وہ نہیں ہے صحیح کیلکولیشن, لیکن وہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے خطاب کیا گیا جو غیر ایمان والے ہیں. اب آپ دیکھیے جس کا 80% حصہ غیروں ان کے لیے ہو, غیر مسلموں کے لیے ہو, اس کو یہ سمجھنا, یہ کہنا, یہ تعارف کہ وہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے, خود قرآن کے ساتھ کتنی زیادتی ہے, وہ غلط تعارف ہے. پھر یہ اتنا بڑا حصہ کون پہنچائے گا ان تک؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ 3/4 قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہے پوری مکی صورتوں میں. یہاں یہ پہلی آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب, پھر 88 جگہ تقریباً قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب اس کو ان تک پہنچانا, یہ موضوع ہے کتاب ہدایت, کتاب دعوت. لیکن ابھی بھی ہم دعوت کا کام کرنے والے سارے داعیوں کو اس کا اندازہ ہے کہ قرآن مجید, اب ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ ہے کہ دنیا کی تمام تر قوموں کی زبانوں میں, اور دنیا میں 7000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, دنیا کی تمام زبانیں, لنگوسٹک, ایک ہوتی ہے لغت, ایک ہے لینگویج. لینگویج جو ہے 48 میل پر بدلی جاتی ہے. مظفر نگر والوں کی الگ زبان ہے, میرٹھ والوں کی الگ ہے, سہارنپور والوں کی الگ ہے, بجنور والوں کی الگ ہوتی ہے, دلی والوں کی الگ ٹکسالی اردو ہے, لکھنؤ والوں کی الگ اردو ہے. وہ کہیں گے ہم نہیں کہا مکی, وہاں ہوتا ہے یہ بات. مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا تھا وہاں شروع میں, وہاں وہ بھی مانگے گا, بہت ہی شائستہ اردو بولتے ہیں کہ صاحب 4 آنے دے دیجیے گا, وہ کھائیں گے, آئس کریم کھائیں گے. فقیر بھی اس طرح کہتا ہے. وہاں صفائی کرنے والی کو بلایا ہماری بہن نے, زینب نے, وہاں بنگن جو ہوتی ہے جمع دارنی, تو وہ آئی اور ناک پر دوپٹہ ڈھک کے کہنے لگی آپا جان اتنا گندا کچرا تو ہم نہیں اٹھا پائیں گے, اتنا گندا کچرا تو ہم نہیں اٹھا پائیں گے. بول چال الگ الگ زبانے کی ہوتی ہے لینگویج. تو تمام دنیا کی زبانوں میں ان کی معاشرت, ان کے عقائد کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ اور آسان تفسیر کر کے ان تک پہنچانا امت کے ذمے فرض کفایہ ہے. اور ابھی صرف 300 کے قریب زبانوں میں ترجمہ دنیا میں جو ہے اویلیبل ہے, 300 کے کل. گویا ابھی 7600 کچھ زبانیں بولی جاتی ہیں, اتنا باقی ہے ان تک بات. لیکن قرآن مجید کی کسی زبان میں کوئی ایسا ترجمہ موجود نہیں ہے کہ مدعو کو دے کر ہم مطمئن ہو جائیں کہ وہ جو ہے ان تک ہم نے قرآن پہنچا دیا. اس لیے وہ چونکہ میدان دعوت میں جب تک نہیں جائے گا آدمی, جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کیا ہے, ان کا کیا ضرورت کیا ہے اور کیا فطرت ہے. تو اس کے لیے بہت دنوں سے ساتھیوں کا اس پر بھی بہت مجھ سے اصرار رہا, تقاضا. میں نے بہت سے علماء سے درخواست کیا. حضرت مولانا کاشف صاحب تھے وہاں راجو پور کے, ان سے میں نے درخواست کی تھی ان کی تفسیر, جس کو حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نے مکمل کیا ہے, بڑی انہیں اللہ تعالیٰ نے فہم تھی. تو انہوں نے کہا تھا اچھا 2 ایک عالم دے دیجیے آپ جو میری مدد کریں, حوالے وغیرہ تلاش کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا. اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر ہم نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سے بھی درخواست کی, انہوں نے بھی فرمایا کہ اچھا ہم کریں گے, مگر وہ کوئی کر نہیں سکا. مجھ سے اصرار کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے جیسے ناظرہ قرآن مجید نہ آتا ہو, کیا ترجمہ کرے گا؟ صورت حال یہ ہے, ایسا حال ہو گیا ہے, یہ بات ہے. تو مگر میں اب درس قرآنی کے سلسلے میں اتنا اصرار تھا تقریباً پورے شعبان سے, بعض ایسے دوستوں محبت کرنے والے لوگوں کا جن کو میں بالکل, جن کے لیے منع کرنا میرے لیے ناممکن تھا. تو میں بیٹھ گیا. اصل میں نے عرض کیا کہ انسان لالچی ہے, اسے کسی جگہ سے فائدہ پہنچتا ہے, نفع پہنچتا ہے, تو پھر اس راہ میں چلنے کو دل چاہتا ہے. جہاں سے نقصان پہنچتا ہے اس سے بچتا ہے آدمی. دودھ کا جلا چھاچ میں پھو مارتا ہے. جہاں سے اسے کہیں لاٹری لگ جائے یا کچھ ہو جائے, انعام مل جائے, تو آدمی پھر سوچتا ہے شاید پھر قسمت آزماؤ.
تو چونکہ آپ کی امانت جب لکھی تھی میں نے، اس وقت بھی مجھ پر یہی کیفیت تھی احساس کمتری کی، اپنی نااہلی. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب اپنی کم عملی، بے عملی اور نااہلی اور کم مائگی کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی کسی کام کی، اور دوست احباب اور مخلصین اصرار کر رہے ہیں، تو میں لے کے بیٹھا، تو اللہ کے لیے تو صلاحیت داد. میرے حضرت والا نے جو ہے ایک شعر مجھے لکھا کرتے تھے، داد اورا قابلیت شرط نیز بلکہ شرط قابلیت دادوس. اس کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں بلکہ قابلیت خود اس کی اللہ کی عطا ہے. تو وہ پتھروں سے کام لے سکتے ہیں، مچھروں سے کام لے سکتے ہیں. تو اللہ کے بندو، ایک انسان تو نام کا آدمی صحیح، انسان کہنا بھی ٹھیک، کہنے لائق بھی نہیں ہے، یہ بات ہے. تو جب ایسی اس وقت بھی مجھ پر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی امانت کی مقبولیت اور اس کی جو ہے تاثیر میں جو بنیادی چیز، میں بہت اسباب غور کیا، کوئی چیز نہیں تھی اس میں. 32 چھوٹی سی صفحوں کی کتاب ہے، کتنے لوگ اسے پڑھ کر اللہ کی شکر ہے ایمان لائے ہیں. تو اس میں وہ احساس کمتری اور نااہلی کے باوجود حکم کی تعمیل مخلصین کی وہ جذبہ تھا کہ بیچارے میں اس لائق تو نہیں ہوں، مگر اب میں ان کو کب تک منع کروں بیچاروں کو. کچھ لوگ کہتے تھے بھائی بات شروع کرنے میں ہمیں جھجک ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب چاہو کہ اس کے سارے بات کر سکیں. اب انہوں نے کہا ہے تو ایسے ہی میں لے کر بیٹھ گیا. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے آدمی کو اس کا حق نہیں کہ وہ ان کو پڑھ کر بھی سنائے، جب اسے پڑھنا ہی نہیں آتا. خصوصاً پڑھنا اور دیکھ کر پڑھنا قرآن مجید میرے لیے بہت ہی ایسا ہو گیا. اس ابتلا میں ہوں، دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی غلطی کی تلافی. حالانکہ مجھے ان سے وہ جو ہمارے محسن اور بڑے بھائی بھی ہیں وہ، اور بہت محترم بھی ہیں، بڑے اللہ والے صاحب دل بھی ہیں، ان کی جیسا اعتقاد اس وقت تھا عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد سے جو اطلاع ہوئی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے میں مجھے وہ ہونے لگا ہے. جو شخص ناظرہ قرآن مجید نہ پڑھ سکتا ہو، وہ کیا درس قرآن کے درس میں جو ہے وہ طالب علم بھی بننے کا حقدار نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ میں مگر ہمیں جو کچھ خیر ملنی ہے قرآن سے ملنی ہے، اور تذکیر کے نقطۂ نظر سے قرآن مجید پڑھنا اور اسے یاد کرنا، اسے دہرانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے جو ہے روزانہ یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اپنے کلام کی خیر سے مالا مال فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.